تحریک لبیک پاکستان کو آخر 10 ماہ بعد دھرنا دینا کیوں یاد آیا؟ مخالفین کی جانب سے یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ آئیں جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل نے فلسطین پر شدید حملہ کیا۔ اس حملے کے بعد تحریک لبیک پاکستان نے 13 اکتوبر 2023 یعنی اس حملے کے 6 دن بعد پورے ملک میں لبیک یا اقصی مارچ کا انعقاد کیا اور گورنمنٹ آف پاکستان سمیت پورے 57 مسلم کنٹریز کو للکارا۔ 57 اسلامی ممالک اور جن کو اسلامی بڑا بڑا ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا تھا، آج سارے کہاں ہیں اسرائیل کے معاملے میں؟ آج سارے فلسطین کے معاملے میں کہاں ہیں؟ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی حکومت ہوتی تو کیا ہوتا؟ میں نے کہا پھر دودھ پیتے فیڈر والے بچے کے ہاتھ میں پتھر نہ ہوتا۔ مگر افسوس گورنمنٹ آف پاکستان نے فلسطین کے حق میں کوئی قدم نہ اٹھایا۔ پھر 5 نومبر 2023 یعنی حملے کے اگلے مہینے تحریک لبیک پاکستان نے اسلام آباد میں طوفان الاقصی ملین مارچ کیا، جس میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے خطاب کیا اور فلسطین کی آواز بننے پر تحریک لبیک پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ هذه التظاهر التي ينظمها الحزب السياسي في باكستان تحريك لبيك، اور اس موقع پر تحریک لبیک پاکستان کے امیر سعد حسین رضوی نے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہا، ہم انتظار کریں گے اور انتظار کریں گے اور شدت سے انتظار کریں گے۔ اگر ہمارے انتظار پر خاطر خواہ کان نہ دھرا گیا تو انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ آئیں گے۔ پھر ہم سے کوئی گلہ نہ کرے کہ لبیک والے بڑے سخت فیصلے کرتے ہیں۔ آج ہم نے سارے فیصلے نرم لوگوں کے ہاتھ میں دے دیے ہیں۔ مگر افسوس گورنمنٹ آف پاکستان کو اس سے بھی کوئی فرق نہ پڑا۔ پھر 21 نومبر 2023 کو سعد حسین رضوی نے خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود کا نعرہ لگایا اور یہودیوں کو یہ پیغام دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر تمہارے سروں پر آ پہنچا ہے۔ خیبر خیبر یا یہود، خیبر خیبر یا یہود۔ اور ساتھ ہی اسرائیلی پروڈکٹس کے بائیکاٹ مہم کو تیز کرنے کو کہا۔ ہم جی لیں گے یار کوکو کولا کے بغیر۔ جس طرح شراب کو حرام سمجھتے ہو، اس کو حرام سمجھنا ہے اپنے اوپر۔ یہ گورنمنٹ والوں کی ہو، یہ نیکسٹ والوں کی ہو، یہ جتنے مسلمانوں کے ہیں ان کو پیو، ان پر اب لعنت بھیجو۔ اس کوکو کولا پر بھی کوئی میکڈونلڈ بیٹھے ہوں تو پیرنٹس بھیجا انہوں کہا یار چھڑ میکڈونلڈ نو، تینوں میں آبے کوثر تے حضور کو پیالہ لے کے دیواں گا، چھڑ اس نو۔ اس دوران تحریک لبیک پاکستان کے ایک کارکن نے تمام پاکستانیوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ ہمیں اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ہم اسرائیل کی تمام پروڈکٹ جتنی بھی ہیں اس کا بائیکاٹ کریں، جیسے یہ پیپسی اور جو دوسری جو اسٹرنگ ہے، اس کی سارے معاملات ہیں، جو چیزیں ہیں اس میں ہم نے یہ اس کا فل بائیکاٹ کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے خود بھی چیز کو سمجھنا ہے، اوروں کو بھی سمجھانا ہے، جس کی وجہ سے نیکسٹ کولا جیسی پروڈکٹس سامنے آئیں اور لوگوں نے اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ شروع کر دیا۔ پھر امیر تحریک لبیک پاکستان نے فلسطین کے ایمبیسیڈر سے ملاقات کی اور اس معاملے کے حل کے لیے بات چیت کی اور مقتدر اداروں اور حکمرانوں کو خطوط لکھے کہ خدا کے لیے فلسطین کے لیے کچھ کیجیے۔ اس کے بعد 6 جون 2024 کو تحریک لبیک پاکستان نے پورے ملک میں دوبارہ سے لبیک یا اقصی مارچ کا انعقاد کیا اور گورنمنٹ آف پاکستان کو آخری موقع دیا۔ مگر افسوس اسلامی ملک ہوتے ہوئے گورنمنٹ کے سر پر ایک جوں بھی نہ رینگی۔ پھر بالآخر 13 جولائی 2024 کو تحریک لبیک پاکستان نے گورنمنٹ آف پاکستان کے سامنے 3 مطالبات رکھتے ہوئے لیاقت باغ میں لبیک یا اقصی مارچ کی کال دی۔ مظلوم فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان 13 جولائی بروز ہفتہ دن 11 بجے تاریخی لبیک یا اقصی مارچ لیاقت باغ راولپنڈی سے نکال رہی ہے۔ 13 جولائی بروز ہفتہ 2024 کو لبیک یا اقصی مارچ میں لاکھوں کی تعداد میں پورے پاکستان سے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان نے شرکت کی اور پھر
لاکھوں افراد پر مشتمل یہ مارچ لیاقت باغ سے فیض آباد کے مقام پر پہنچا۔ لاکھوں افراد کی وجہ سے اس مارچ کو گورنمنٹ آف پاکستان نہ روک سکی، لیکن تھوڑی بہت کوشش ضرور کی۔ جی پولیس والے ٹرکوں کو خود توڑے ہیں جی، وہ دیکھیں، وہ سامنے دیکھیں جی، پولیس والے خود ٹرکوں کو توڑے ہیں، پھر یہ کہیں گے جی لبیک والوں نے توڑا ہے۔ لیکن ان لاکھوں افراد پر مشتمل مارچ کے سامنے یہ کوششیں ناکام رہیں، اور اب تحریک لبیک پاکستان فیض آباد کے مقام پر 3 مطالبات لیے بیٹھی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو دہشت گرد قرار دیا جائے، پاکستان میں سرکاری سطح پر اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے، اور تیسرا مطالبہ یہ کہ مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے لیے فی الفور غذائی و طبی امداد پہنچائی جائے۔ ہمیں تنقید سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ تحریک لبیک پاکستان اس وقت خالصتاً فلسطین کے مسلمانوں کے لیے سڑکوں پر بیٹھی ہے، اور ہم سب کو اس دھرنے میں شرکت کر کے ہمیں یہ میسج دینا چاہیے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ نہیں بلکہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔